مایا تتلی۔ مایا ایک خوبصورت سی لڑکی ہوتی ہے۔ اس کی سوتیلی ماں جادوگرنی اس کی خوبصورتی سے جلتی ہے۔ ایک دن وہ مایا کو جادو سے تتلی بنا کر ایک گلاب کے پھول میں بند کر کے کھڑکی میں رکھ دیتی ہے۔ مایا تتلی بن کر گلاب میں ہی زندگی گزار رہی ہوتی ہے کہ ایک دن وہاں پر ایک کوّا آ جاتا ہے۔ کوّے کو مایا تتلی بہت پسند آ جاتی ہے اور وہ اس کا پھول کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ کوّا کہتا ہے کہ میں مایا تتلی سے شادی کروں گا۔ وہ سب کو دعوت دیتا ہے۔ مایا کہتی ہے کہ میں نے اس سے شادی نہیں کرنی۔ کوّے کے سب مہمان آ جاتے ہیں، ان میں جگنو بھی ہوتا ہے۔ وہ مایا تتلی سے کہتا ہے میں تمہاری مدد کروں گا۔ کچھ دیر میں جگنو کوّے کے گھونسلے میں آگ لگا دیتا ہے۔ سب وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں۔ جگنو مایا تتلی کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ مایا کو ایک گلیڑی کے پاس لے جاتا ہے۔ گلیڑی کا گھر بہت اچھا تھا۔ اس گھر میں ہر طرح کا سامان تھا۔ مایا کو وہاں رہنا اچھا لگا۔ گلیڑی بھی مایا کا خیال رکھتی۔ پھر گلیڑی کی بیٹی آ جاتی ہے۔ وہ مایا سے بہت حسد کرتی کہ یہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ اس کو تنگ کرنے لگی۔ آخر کار مایا وہاں سے چل پڑتی ہے۔ باہر بہت تیز برف باری ہوتی ہے۔ سردی سے کانپتے کانپتے اس کو ایک بل نظر آتی ہے۔ وہ اس کے اندر چلی جاتی ہے۔ اس میں سانپ ہوتا ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ بستر پر تھی۔ سانپ اس کا بہت خیال کرتا ہے۔ مایا کو سخت بخار تھا۔ اس کو سانپ سے بہت ڈر لگتا ہے لیکن سانپ بہت اچھا تھا۔ کچھ دنوں بعد سانپ مایا سے میں ایک جگہ جانتا ہوں، چلے میرے ساتھ، میں تم کو وہاں چھوڑ آؤں۔ دونوں چلتے ہیں۔ رستے میں دریا آ جاتا ہے۔ مایا کہتی ہے میں اتنا زیادہ نہیں اڑ سکتی۔ سانپ میں اپنا سر پانی سے اوپر رکھوں گا، تم اس کے اوپر بیٹھ جانا۔ پھر وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ دریا کے پار پہنچ کر وہ کیا دیکھتی ہے کہ اتنا خوبصورت جگہ، ہر طرف پھول ہی پھول، ان پر بہت سی تتلیاں اڑ رہی تھیں۔ مایا سانپ کا شکریہ ادا کرتی ہے، پھر وہ ہمیشہ اسی باغ میں رہنے لگتی ہے۔ وہاں پر بہت سی قسموں کی تتلیاں ہوتی ہیں جو اس کی دوست بن جاتی ہیں۔ اب مایا تتلی ہنسی خوشی وہاں پر رہنے لگتی ہے۔